السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ وآل الطیبین محمد الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ صلوات دے دیجیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں اس کی مدد کرے گا، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اللہ کا بھروسہ کیسے حاصل کرنا چاہیے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ہر چیز قربان کر دیں لیکن ہم اپنا ایمان قربان نہ ہونے دیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال خود رسول خدا کے زمانے میں جو صحابہ کرام نے اپنی شہادتوں کے طریقے سے پیش کی ہے، اور جو مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ جب ہم خدا کے بنیں گے تو خدا یقیناً ہمارا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز سے کام کرنے کی توفیق دے، اور یہ تمام کام جو ہے واجبات پر عمل کرنے میں ہے، اور واجب میں جو مقام نماز کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو زکوٰۃ کا ہے، جو خمس کا ہے، وہ امثال ذالک۔ صدقہ جاریہ بھی دیا کریں، صدقہ حسنہ جسے ہم کہتے ہیں، صدقہ حسنہ بھی ہم دیا کریں، ہم سو کی خدمت کریں، لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، ماں باپ کا احترام ہر حالت میں کیا جائے، ہر حالت میں۔ ہمیں ماں باپ کے سامنے اللہ نے جو حکم دیا ہے اف تک نہیں کر سکتے۔ جب ہم ماں باپ کا احترام کریں گے تو یقیناً خدا ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے گا، اور بزرگ جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری مثال کے لیے کرتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے صرف ایک دو واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتی ہیں وقت میرے پاس قلیل ہوتا ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ 5 سے لے کے 10-12 منٹ تک آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان کروں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ ائمہ معصومین نے، رسول خدا نے ہر طرح کا معجزہ دکھایا ہے۔ درخت ادھر آ جا، درخت آ گئے، چاند ہے کہ 2 ٹکڑے ہو جا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو، سورج واپس پلٹا۔ یہ کام کس لیے ہے؟ یہ خود ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی خدا کے ایسے بنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کام کرنے کی توفیق دے، اور بتا سکیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم جو بزرگوں سے جو مانگیں گے، بزرگوں کے وسیلے سے مانگیں گے، وہ ہمیں دیا جائے گا۔ رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ تم مجھے اپنے اللہ اکبر زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ زبان، میٹھی زبان آگے استعمال کی جائے، وہ امثال ذالک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ یا مولا، میں نے سنا ہے کہ آپ ایک اچھے انداز سے کام کرتے ہیں، تو میں یہ آپ کو کچھ درہم دیتا ہوں کہ اس سے آپ میرے لیے ایک مکان خرید دیں، میں جب حج کر کے واپس آؤں تو میں چاہتا ہوں یہ مکان میرے لیے حاضر ہو۔ امام مسکراتے ہیں۔ خلاصہ جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے، یقیناً امام بھی جاتے ہیں یا امام بھی حج کرتے ہیں، خلاصہ یہ بات کہنے کا، جب وہ واپس آتا ہے تو امام علیہ السلام ان کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ آدمی جس کو امام اپنے گھر میں جگہ دے رہا ہے۔
جس کو امام اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہیں۔ جب وہ جگہ دے دی تو اسفاق سے خود امام کہتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے مکان خرید دیا ہے۔ کہا کہ مولا وہ مکان کہاں ہے؟ کہا کہ میں نے وہ تیرا مکان ایسا خریدا ہے کہ تو خوش ہو جائے گا۔ کہا کہ امام جو آپ فرماتے ہیں بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ یقیناً بزرگوں کے پاس جا کر ہمیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، نوازتا ہے، مولا حسین پر رونے سے نوازتا ہے، رسول خدا کے روضہ مقدس پر جا کے نوازتا ہے، مولا علی کے روضہ مقدس پر، امام حسین کے روضہ مقدس پر جا کے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب امام فرماتے ہیں کہ میں نے تیرا مکان جنت میں خریدا ہے، اس کا حدود اربع یہ ہے۔ کہا کہ اس کا حدود اربع کیا ہے؟ خوش نصیب ہے یہ لوگ۔ کہا کہ تیرا حدود اربع اس مکان کا، ایک حصہ تیرا مکان رسول خدا کے منزل کے ساتھ ہے، دوسرا حصہ علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے، تیسرا حصہ امام حسن کے ساتھ ہے، چوتھا حصہ تیرے مکان کا جو ہے امام حسین کے ساتھ ہے۔ کیا تو اس پر راضی ہے؟ تو یقین کیجئے کہ وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے کہ مولا آپ نے جو خریداری کی ہے میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر راضی ہوں۔ امام جانتے ہیں کہ ہماری موت کب آئے گی، کتنا ہم دنیا میں زندہ رہیں گے۔ یقیناً امام کو معلوم تھا۔ امام نے اسی انداز سے جب اس سے بات کی تو وہ اپنے رشتہ داروں میں، وہ کوہستان کا رہنے والا تھا، کوہستانی پہاڑی علاقے کا رہنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے امام نے میرے لیے جنت میں مکان خریدا ہے کہ جس کا حدود اربع یہ ہوگا، اور ہاں مولا نے مجھے ضمانت دی ہے کہ وہ مکان تیرا ہے۔ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مولا نے مجھے یہ نقشہ بنا کے دیا ہے، یہ نقشہ میری قبر میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ مریض ہوتا ہے اور دنیا سے چلتا بنتا ہے۔ اب بہت سے لوگ اللہ اکبر سوچتے ہیں کہ امام نے جو اس سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیسا بنا، اس نقشے کو جو کہ امام نے اس کو ہاتھ میں تھمایا تھا، یہ تیرے جنت کا نقشہ ہے، یہ تیرے مکان کا نقشہ ہے، جو کہ رسول خدا امثال ذالک جو میں نے نام لیے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اب جس وقت اس کی قبر میں دفنا کر دیا جاتا ہے تو اگلے دن جب اس کے رشتہ دار اس کی قبر حفاظہ خانے کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی نقشہ جو ہے اس کی قبر پر پڑا ہے۔ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یہ نقشہ تو ہم نے دفن کیا تھا، لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں غور سے، اس پر سبز رنگ سے لکھا ہوا ہے کہ جو رسول خدا کے جانشین حجت خدا امام جعفر صادق نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، خدا نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے کہ بزرگوں کے پاس کتنی قدرت ہوتی ہے۔ ان سے مانگیں خدا آپ کو دے گا۔ ائمہ معصومین کو خدا نے رکھا ہوا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ بزرگوں کو رکھا ہوا ہے۔ ماں باپ کیا ماں باپ کی خدمت کریں؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ماں باپ کے وسیلے سے مانگے خدا دے گا، اور جو ماں باپ سے کہیں بڑے ہیں جن کی خاطر ماں باپ بنے ہیں، محمد و آل محمد، لولاہم لولاکا لما خلقت الافلاک، خلاصہ کہتی ہیں کہ یہ جو متوکل ہے، متوکل عباسی جو بہت ظالم تھا، جس نے مولا حسین کی قبر کو مسمار کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا، جس کو جس کے بیٹے نے قتل کر دیا، وہ اپنی طاقت کے نشے میں، سامرا کا یہ واقعہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ امام نقی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ٹیلا بنوا لیتا ہے، اس ٹیلے کے اوپر چڑھ کر خود بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور امام نقی علیہ السلام کے سامنے روب جھاڑتا ہے کہ دیکھو چاروں طرف کیا دیکھا تو اس کی فوج ہی فوج تھی۔ کہا کہ یہ میری فوج ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ امام نقی علیہ السلام کو ڈرائے دھمکائے، رسول خدا کے 10ویں جانشین امام نقی علیہ السلام کو اس اپنے روب میں لے کے آئے۔ تو امام نقی علیہ السلام نے یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تم چاہتی ہو کہ میں بھی اپنی فوج دکھاؤں؟ تو بہت حیران ہوا کہ مجھے تو آپ کی کہیں فوج نظر نہیں آ رہی۔ تو امام نقی علیہ السلام نے کہا وہ دیکھو مشرق سے لے کے مغرب تک تمہیں کیا نظر آئے گا؟ تو کیا دیکھا کہ بالکل تیار ہر لحاظ سے
افراد ہی افراد، فرشتے ہی فرشتے جو کہ تلواریں لیے ہوئے ہیں اور امام کے حکم کے منتظر ہیں، اس کو جب نظر آیا تو کہتے ہیں کہ وہ غش کر جاتا ہے، متوکل۔ اتنا ظالم آدمی ہونے کے باوجود، اتنا وہ جری ہونے کے باوجود غش کر جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو امام کہتی ہیں کہ تم جو کام کرتے کرو، ہم خدا کے حکم کے پابند ہیں، جب خدا کا حکم ہوگا اس وقت ہم اپنا کام کریں گے، اس وقت ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے واسطے سے ہمیں خدا نے اتنی عزت دے رکھی ہے، کیونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ لوگ ہمیں مومن کہتے ہیں، لوگ ہمیں مومن کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کے انداز سے 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں لوگوں سے محبت کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں میں اتحاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے واسطے سے ہم سب پر رحم و کرم عطا فرمائے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور امام زمان کو جلد جلد جو ہے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اللہم صلی علی